السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کہیں زلزلے ہیں تو کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں، کہیں تیز ہوائیں تو کہیں طوفانی بارشیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، شہروں کے شہر ڈوب گئے۔ ہر کوئی اس کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق تبصرہ کر رہا ہے، اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ کوئی اس کو حکومت کی نااہلی کہہ رہا ہے اور کوئی اس کو اعمال کی شامت کہہ رہا ہے، تو کوئی اس کو معمول کی کارروائی بتا رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہر نماز کے بعد بھی اور جمعہ کے اجتماعات میں بھی۔ لیکن یہ طوفان ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ سیلاب ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ہر آنے والا دن پچھلے دن سے انتہائی سخت ترین آتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں، تھوڑا سا اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور پھر قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں، یہ سختیاں، یہ قحط، یہ سیلاب، یہ طوفان، کبھی آندھیاں، کبھی تیز بارشیں اور کبھی بادلوں کی چمک گرج، دل دہلا دینے والے یہ واقعات، اس سیلاب میں کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا یہ سب کو پتہ ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کی شامت ہوتی ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں ہمارے اعمال کی وجہ سے تو نہیں ہیں۔ قرآن شریف صاف صاف کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں مصیبت تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی شامت ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا کیا سامنے آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب گناہ سر عام ہونے لگیں، بدکاریاں عام ہو جائیں، ظلم عام ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں اترتی، پھر اس طرح کی آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، عذاب نازل ہوتے ہیں۔ جب کم تولنا معمول بن جائے، آپ 1 کلو گوشت مرغی کا خریدیں، پیسے آپ سے 1 کلو کے لیے جائیں گے مگر آپ کو ملے گا 800 گرام، تو یہ کام تولنا ہوا یا نہ ہوا؟ تو کام تولنے والی کتنی قومیں پہلے تباہ و برباد ہوئی، وہ کام تولنے کی وجہ سے۔ ان کے پیمانے، ان کے ترازو دو ہوتے تھے، لینے کا اور دینے کا اور۔ تو جب کم تول کر دیں گے، پیسے پورے لیں گے، چیز کم دیں گے، جھوٹ بول کر ہم جب تجارت کریں گے، دھوکہ دے کر تجارت کریں گے، تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، پھر اس طرح کی تکلیفیں اور دکھ اور مصیبتیں ہی نازل ہوں گی۔ جب ہر تیسرا چوتھا بندہ سود کے معاملے میں ملوث ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہو، وہ برسر جنگ ہو اور وہ بھی اللہ سے، تو کیا اللہ سے جنگ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس پر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فضل و کرم فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بندہ جب جنگ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہوگا، تو جب اعلان جنگ ہوگا تو پھر رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، پھر اس طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی۔ جب باپ، بھائی، شوہر اپنی ماں، بیٹی، بہن، بیوی کا سر عام ناچنا دیکھے، قوم کے سامنے فحاشی پھیلتی دیکھے اور اس کو منع نہ کرے، روکے نہیں، اور اس کو سد باب نہ کرے، الٹا خوش ہو کر اس کی تعریف کرے، تو اللہ کے رحمتیں اور نعمتیں نازل نہیں ہوں گی،
اللہ کے عذاب نازل ہوں گے۔ جو قوم اپنی ماں بہن بیٹی کی فحاشی اور بے حیائی کی کمائی کھا کر سوئے رات کو، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، اللہ کے عذاب نازل ہوں گے۔ جس معاشرے کے رویوں سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ جس نظام سے، جس عدالتی نظام سے، حکومتی نظام سے، عوامی نظام اور عوامی رویوں سے لوگ تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہوں، تو وہاں پر رحمتیں نازل نہیں ہوتی، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ جہاں ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے اس کی سپورٹ کی جائے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں بنائی جائیں، ویڈیو بنائی جائیں، تو وہاں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو اور کیا نازل ہوگا؟ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی، دو بھائی انہوں نے پھل خریدے، ان کو کس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، مارا گیا۔ کسی نے ظالم کا ہاتھ پکڑا، الٹا لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ ظالم کا ساتھ جہاں دیا جائے اور مظلوم کی فریاد رسی نہ کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ جہاں ظالم، چور، ڈکیت کو چھڑانے والے بہت ہوں اور مظلوم کے خلاف ساری قوم ہو جائے، وہاں بھی اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ جہاں 98% لوگ رات کو سونے سے پہلے اپنے کانوں اور آنکھوں سے زنا کر کے سویا کریں، وہ قومیں کبھی فلاح نہیں پاتی۔ ایسی قوموں پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، ایسی قوموں پر اللہ کے انعامات نہیں اترتے، اللہ کے عذاب اترتے ہیں۔ جو قوم رشوت لینا اپنا حق سمجھتی ہو، چور کی سفارش کرنا جو اپنا حق سمجھتی ہو، ظالم کو چھڑانا اپنا حق سمجھتی ہو، وہ قومیں کبھی نہ فلاح پا سکتی ہیں، نہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ ایسی قومیں اللہ کے عذاب میں پیس کر رکھ دی جاتی ہیں۔ کام تولنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کا حق غصب کرنا، جو قوم اپنا فن اور فنکاری سمجھتی ہو اور اس میں اپنا فخر اور بہادری سمجھتی ہو، ایسی قوموں پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ جس قوم کے ہاتھ میں قرآن کی بجائے موبائل ہو، جو قوم سونے سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی بجائے اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے فحش ڈانس دے کر سوئے اور ان کے چھلکتے جسم دیکھ کر سوئے اور ان کو نچا کر سوئے، میڈیا کے اوپر قوم کے، عوام کے، پوری دنیا کے سامنے ان کے جسموں کی نمائش کرے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اس قوم پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی، اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ سیلاب مصیبت ہے تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، طوفان، آندھیاں، سخت بارشیں اگر یہ مصیبت بنی ہوئی ہیں تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن پاک میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، واقعی نہیں دے گا۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں تھے، ہجرت نہیں کی تھی، مکے والوں پر عذاب نہیں آیا، تکلیف نہیں آئی، کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے اور پھر پیچھے مسلمان رہ گئے، اور وہ بھی جب تک استغفار کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں، جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ جب تک مسلمان مکے میں استغفار کرتے رہے، پھر بھی اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا۔ جب وہ مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ شریف میں چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، پھر اللہ نے فرمایا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، کہ انہیں کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اب اللہ نے ان کو عذاب دیا، بدر کے میدان میں تلواروں کی صورت میں ان پر عذاب اور قہر نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اہل مکہ پر کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، سنت الہیہ ہے، جب تک نبی اپنی قوم میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا۔
جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اب اس قوم کے نبی کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ تم اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ جب بستی سے باہر جاتے ہیں، پیچھے سے پھر قومیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں۔ تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کا مطلب یہی ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے عذاب نہیں آیا، جب باقی مسلمان بھی وہاں پر استغفار کرتے رہے عذاب نہیں آیا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، مسلمان بھی چلے گئے، پھر اہل مکہ پر بدر میں عذاب نازل ہوا، مختلف صورتوں میں عذاب نازل ہوا۔ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا سیرت کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا، پہلے اس قوم کے نبی کو اس بستی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب وہ قوم کا نبی اپنی بستی سے باہر تشریف لے گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کیا۔ تو لہذا یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہم اپنے آخری نبی کی امت ہیں، اور اپنے آخری نبی کی امت تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کیا ہم نے اپنے نبی کی امت والے کوئی کام بھی کیے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ تو پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم امتی بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو بھی اپنانا پڑے گا۔ پھر آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ سارے لوگ تو جرم نہیں کرتے، کوئی اللہ کے نیک بندے، تہجد گزار، عبادت گزار، نمازی، قرآن کے حافظ، قاری، علماء، سب نیک لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ کیوں نہیں بچے؟ ان کی بستیاں، ان کے گھر کیوں تباہ ہوئے؟ ان کے مالی جانی نقصان کیوں ہوئے؟ تو سنیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، اس میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن تو شکار نہیں کرتے تھے، لیکن پانی کے قریب گڑھے کھود کے پانی وہاں نالیوں کے ذریعے ڈال کے مچھلیوں کو بند کر لیتے تھے، اتوار کے دن پکڑتے تھے۔ انہوں نے شکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک گروہ نے ان کو منع کیا، روکا بھی یہ بھی ناجائز ہے، اور ایک گروہ خاموش رہا، نیوٹرل رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا، کر وہ رہے ہیں، وہی کریں گے، وہی بھریں گے، ہمیں اس سے کیا۔ انہوں نے نہ روکا، نہ شکار کیا، نہ روکا، نہ ظلم کیا، نہ ظالموں کا ساتھ دیا، اور نہ ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو تباہ کیا، جنہوں نے منع کیا تھا وہ بچ گئے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جہاں ظلم ہو، نا انصافی ہو، گناہ ہو رہا ہو، گناہ کرنے والے تو کر رہے ہیں، جو ان گناہوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جب بھی کوئی فتنہ آئے گا، آزمائش آئے گی، تکلیف آئے گی، عذاب آئے گا، وہ صرف گناہ گاروں کو نہیں آئے گا، اس میں نیکوکار بھی رگڑے جائیں گے۔ وہ نیکوکار جو خاموش شیطان بن کے بیٹھے رہے، خاموشی اختیار کی، تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ پھر وہ عذاب، وہ فتنہ، وہ آزمائش جب اترے گی، خاص ظالموں پر نہیں اترے گی۔ ظالموں کے ظلم پر خاموش رہنے والے، ان کے ظلم کو پسند کرنے والے، راضی رہنے والے اور ان کی سپورٹ کرنے والے، وہ بھی اس میں ضرور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے۔ تو آج وہ کتنے مسلمان ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو گناہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو فحاشی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ گھر میں ماں، بہن، بیٹی ساری رات ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھ کر دنیا کو اپنا جسم دکھا رہی ہے، اپنی نمائش کرا رہی ہے، اپنا چھلکتا بدن دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ بھائی نے روکا، باپ نے روکا، شوہر نے روکا، وہ یہ مت سمجھیں بھی کر وہ رہی ہے، ہمارا اس سے کیا نہیں۔ جب اس کی گرفت ہوگی تو ساتھ باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی، شوہر کی، راضی رہنے والوں کی، خاموشی اختیار کرنے والوں کی بھی پہلے گرفت ہوگی۔ اس لیے ظلم کے خلاف کہاں کہاں سے آواز اٹھ رہی ہے۔ فحاشی عریانی اتنی پھیل گئی، اللہ کی پناہ، جہاں دیکھو ہر تیسرا بندہ زنا میں مبتلا ہے،
کوئی کانوں کے زنا میں مبتلا، عورتوں کی آوازیں، گانے، فحاشی سن کر، اور کوئی آنکھوں کے زنا میں مبتلا بد نظری کی وجہ سے، کون سی جگہ ہے جو گناہوں سے بچی ہوئی ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں یہ ظلم نہیں ہو رہا، فحاشی نہیں ہو رہی، جہاں یہ بے حیائی نہیں ہو رہی؟ الٹا جب کوئی ایسی چیز آتی ہے ہم اس کو شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شیئر کرنے میں بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس فحاشی اور بے حیائی کی ویڈیو بنانے والے کو گناہ ہے، پسند کرنے والوں کو بھی اتنا گناہ ہے، لائک کرنے والوں کو بھی اتنا گناہ ہے۔ تو قرآن تو واضح فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں جو آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ دعائیں مانگ مانگ کے قوم تھک گئی، کیا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہی حلال کھانا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے ماں باپ ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں جو بچہ شام کو مزدوری لے کر آتا ہے 500 1000، کبھی اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کس طریقے سے کمایا؟ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ایک ذکر کرتے نہیں فرمایا جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں یا رب کہہ رہا تھا، اس کے بال پراگندہ مسافر لگتا تھا، انتہائی عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، غذا حرام، پہننا حرام۔ جب اس کا سارا کچھ حرام ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں ہماری؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات پر کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 درہم 10 روپے حلال کے کمائے، ان میں سے صرف 1 روپیہ حرام کا شامل ہو اور اس سے کپڑا خریدے، جب تک اس کے بدن پر کپڑا موجود ہے اس کی نماز قبول تک نہیں ہوتی۔ جس کی نماز قبول نہیں ہو رہی اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو گلہ دینے کی بجائے ہم اپنی اصلاح کریں۔ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں موبائل پر کیا کرتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں، کیا اپلوڈ کرتی ہیں، کیا شیئر کرتی ہیں، کیا لائک کرتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے نہیں یہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا، ہر بندہ اپنا اپنا حساب دے گا، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں سے متعلق، اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق، تو نے ان کو کیا کھلایا، کیا پلایا، کیا تعلیم دی، کیا تربیت کی، ہر بندے سے گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اجتماعی طور پر بھی توبہ کی، انفرادی طور پر بھی توبہ کی، اپنے اعمال سے رجوع کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں سے، فتنوں سے، دکھ مصیبت تکلیف سے محفوظ رکھے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو سیلاب کی وجہ سے طوفانی بارشیں آئیں، طوفان آئے، آندھیاں چلی، اور سیلاب کی وجہ سے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں جو نقصانات ہوئے، وہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جس معاشرے میں باپ، بھائی، شوہر اپنی بیٹی، بہن اور بیوی کا رات کو ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر ڈانس دیکھ کر سوئیں، جس معاشرے میں بہنیں بھائیوں کے سامنے ناچیں، جس معاشرے میں بیوی اپنے شوہر کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ٹک ٹاک پر لائیو آ کر اپنے جسم کی نمائش کرے اور شوہر کو ذرا بھی غیرت نہ آئے، بھائی کو ذرا بھی غیرت نہ آئے، باپ کو ذرا بھی غیرت نہ آئے، تو کیا خیال ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ ہرگز نہیں۔ جہاں ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ان کی سپورٹ کی جائے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں بنائی جائیں، ویڈیو بنائی جائیں، وہاں اللہ کی رحمت برسے گی؟ ہرگز نہیں۔